السلام علیکم، امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کے پاس آئے ہیں اور یہ ہمارا ٹور ہے عجائب گھر کا۔ فیکٹس آف پاکستان کی ٹیم آج کل یہ پلان کر رہی ہے کہ پاکستان کے جتنے بھی میوزیمز ہیں ان کے بارے میں بتایا جائے۔ تو یہ ہے لاہور میوزیم۔ لاہور میوزیم میں انڈس ویلی سویلائزیشن، ہندو سویلائزیشن، بدھزم، اسلامک کیلیگرافی، ٹکٹ گیلری، کوائن گیلری، برٹش راج، مسلم گورنمنٹس اور پاکستان موومنٹ کے بارے میں بہت سارا میٹیریل پیش کیا گیا ہے، اور یہ اس زمانے کی اوریجنل چیزیں جو یہاں رکھی ہیں، جب ہم وہاں جاتے ہیں تو اسی میں کھو جاتے ہیں۔ انڈس والی سویلائزیشن کو اگر ہم دیکھیں تو سب سے پہلے یہ دیکھیں اس زمانے میں کیا ٹرانسپورٹ کے مینز یوز ہوتے تھے، لوگ کیسے تھے، یہ مٹی کے اسٹیچوز نکلے ہیں، انسان کس طرح کے تھے اور کیسے ہتھیار استعمال کرتے تھے۔ یہ ہتھوڑی اور کلہاڑی ہے اس زمانے کی جو دکھائی گئی ہے، یہ اس زمانے کے اسپیڈز ہیں اور ایروز ہیں جو استعمال کیے جاتے تھے۔ یہ پتھروں سے سب کچھ تراش کے بنایا گیا اور یہ ان چیزوں کو ہتھیاروں کے طور پہ یوز کرتے تھے۔ یہ سٹیمپس بھی ہیں جو سٹونز کی ہیں، اور یہ ایک رتھ ہے جس میں کہ دکھایا گیا ہے کہ کس طرح سے جانور لے کر جاتے تھے گاڑیوں کو، اور رائٹنگز بھی ہیں۔ اور یہ ایک اسٹیچو نکلا جس سے پتہ چلتا ہے کہ اس زمانے میں لوگوں کو دفنایا جاتا تھا۔ برتن اور کھلونے اور اس زمانے کی سب چیزیں جو یہاں پیش کی گئی ہیں وہ انڈس ویلی سویلائزیشن کے لوگوں کو کافی سویلائزڈ شو کرتی ہیں۔ نیکسٹ جو وہاں پہ گیلری ہے وہ پینٹنگ اینڈ منییچر گیلری ہے۔ اس میں ڈفرینٹ پینٹنگز رکھی گئی ہیں جو کہ ہمارے ملک کے کلچر کی، لیونگ سٹائلز کی، وارز کی، مغل دور کی رہن سہن کی عکاسی کرتی ہیں، اور اس سے پتہ چلتا ہے کیسی سواری استعمال کی جاتی تھی ان زمانوں میں، کس طرح سے ان کے باغات تھے اور بہت پرتعیش زندگی تھی، کیسے بازار تھے۔ اور چھندور میلہ کی بھی ایک پینٹنگ رکھی گئی ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ عاشور کے ایک جلوس ہے جس کی پینٹنگ بنائی گئی ہے، اور یہ صادقین کی ایک اللہ تعالیٰ کے ناموں والی پینٹنگ ہے، اور اسی طرح سے مختلف لوگ اور جانور اور اسی طرح بہت سارے اسکرپٹس جو ہیں وہ اس میں شو کیے گئے ہیں۔ نیکسٹ جو بدھزم کی گیلری ہے، اور یہاں بدھزم سویلائزیشن میں بدھا کو دکھایا گیا ہے کہ کیسے وہ اسٹوپاز میں جا کے رہتے تھے، کس طرح کے بال بناتے تھے، کیسے ڈریسز پہنتے تھے، اور اکثر یہ دکھایا گیا ہے کہ بدھزم کے لوگ بہت اونچی اونچی جگہوں پر، ماؤنٹینز پر رہا کرتے تھے۔ ہندوازم بدھزم کافی ایک ساتھ رہے ہیں انڈیا کے اندر، اور یہ اس طرح اسٹوپاز کے اندر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، اور بہت زیادہ دیر تک وہیں بیٹھے رہتے تھے، بہت کم کھاتے پیتے تھے، اور اس طرح سے بہت سادگی سے زندگی گزارتے تھے، اور بہت زیادہ لوگ ان کے پیروکاروں میں شامل ہو گئے تھے۔ یہ بھی شو کرتا ہے کہ یہ ماؤنٹینس ایریاز میں اونچی جگہوں پر بیٹھ کر عبادت کیا کرتے تھے، لوگوں سے، عام معاشرے سے دور جا کر۔ اور یہ بدھا کی ایک اوریجنل اسٹیچو ہے جس سے پتہ چلتا ہے کہ بدھا عبادت کرتے کرتے کتنے کمزور ہو گئے تھے اور کتنی سادگی کی زندگی گزارتے تھے۔ یہ اسوکا تھے، ایک بادشاہ تھے، اور پھر یہ اس طرح بدھزم کی طرف چلے گئے، اور پھر انہوں نے دنیا سے منہ موڑ لیا، اور اس طرح یہ اتنے کمزور ہو گئے، اور یہ اس طرح بدھزم کے جو طور طریقے ہیں ان کو بہت اچھے طریقے سے شو کیا گیا ہے۔ اور یہ پوری گیلری ہے جو اس کے بارے میں ہے، جس میں ہمیں بدھا تہذیب کے بارے میں اور بدھزم کے لوگوں کے بارے میں اچھے طریقے سے پتہ چلتا ہے، کیسے یہ لوگوں کا رہن سہن تھا، ان کے لباس کیسے تھے، یہ بال کیسے بناتے تھے، اور کس طرح مل کے رہتے تھے۔ اگلی گیلری ہندو سویلائزیشن کی ہے جو بدھزم کے ساتھ ہی ہے۔ یہ ہندو، ان کے جو مختلف دیوی دیوتا ہیں جن کی عبادت کرتے ہیں، یہ سب وہاں پہ آئیڈلز بنائے گئے ہیں، اور ان کو کس طرح سے سجاتے تھے، کس طرح سے یہ رام اور سیتا کی جوڑی ہے، یہ بہابلی ہے، اور جو ان کے مختلف ہندوازم کے مختلف بت ہیں جو ان کی پوجا کے بارے میں، ان کے میوزیکل انسٹرومنٹس کے استعمال کے بارے میں، میوزیکل ان کے ٹیچرز ہوا کرتے تھے جو باقاعدہ انہیں سکھاتے تھے، مٹی کے برتن استعمال کرتے تھے۔ یہاں پہ رانیاں بھی میوزک بجانا سیکھتی تھیں، اس کو بڑا فخر کے بارے میں سمجھا جاتا تھا کہ انہیں بہت اچھا میوزک بجانا تھا۔ یہ دیکھیں جیسے بڑی ڈیکوریٹڈ آرنامنٹس وغیرہ اور بہت ہی ڈیکوریٹڈ اسٹیچوز بنائے گئے ہیں جو براس ورک کے ذریعے سے کام کیا گیا، اور یہ بہت پرانی تہذیب ہے، اور مٹی اور براس ورک کے اوپر بہت ہی خوبصورت سے کام کیا ہے، اور اوریجنل اس زمانے کی چیزیں ہیں جو کلیکٹ کر کے یہاں رکھی گئی ہیں۔ یہ جہاں سے شیر دکھائے گئے ہیں، یہاں سے سکھ سویلائزیشن کا آغاز ہوتا ہے۔ اس گیلری میں یہ چاندی کے زیور اور یہ ان کے مختلف قسم کے اوزار، ہتھیار، یہ ان کی وہ جگہ جہاں عبادت کرتے ہیں، یہ ان کی گرنتھ ہے جو کتاب ہے سکھوں کی، اور یہ سکھوں کے وہ جو گروز تھے ان کے شجرہ نسب اور ان کے بڑے بزرگوں کی گریوز، اور بہت سارے سکھوں کے، سکھ راجاؤں کی تصاویر بھی یہاں پر رکھی گئی ہیں۔
جو لیٹرز رنجیت سنگھ ایشو کرتا تھا اس کی کاپی بھی ہے. رنجیت سنگھ اور اس کے ساتھ دوسرے راجاز جو تھے ان کی کاپی اور ان کے بیٹھنے کی کرسی یہ بھی یہاں پہ رکھی گئی ہے. ان کے لباس کیسے تھے, ان کے ہتھیار کیسے تھے, وہ ان چیزوں کو یہاں پہ اوریجنل چیزوں کو شو کیا گیا ہے. اور پوری گیلری سکھ ازم کے بارے میں ہے اور یہ دکھاتی ہے کہ کس طرح سے ان کا رہن سہن تھا. اگلی مسلم گورنمنٹس اور ویپنز کے بارے میں گیلری ہے. اس میں دکھایا گیا ہے کہ مسلمان کس طرح سے بہت سکلفل تھے. لکڑی کا کام دروازوں کے ذریعے سے پوری حفاظت کی جاتی تھی شہروں کی, اور بہت ہی خوبصورت لکڑی کے دروازے ہیں اور بڑے مضبوط اور بہت بڑے بڑے دروازے ہیں جو کہ شہروں میں نصب تھے. اس طرح ہتھیار ہاتھوں سے بنائے جاتے تھے اور بہت خوبصورت کارونگ والے ہتھیار تھے. مسلم گورنمنٹس نے کیلی گرافی کی کو سنبھالنے کے لیے, قرآن پاک کے نسخوں کو سنبھالنے کے لیے بہت زیادہ کام کیا ہے. ہاتھ کے لکھے ہوئے یہ کلمی نسخے, بہت پرانے نسخے بھی اس جگہ پہ کلیکٹ کیے گئے ہیں. ایک قرآن پاک ہے جو امام حسین علیہ السلام نے یہ اپنے ہاتھ سے لکھا ہوا قرآن پاک ہے جو یہاں رکھا گیا. امام حسن علیہ السلام کی لکھے ہوئے لیٹرز بھی ہیں. یہ ڈفرینٹ اسکرپٹس رکھے گئے ہیں جو اسلامک کیلی گرافی کے اسکرپٹس ہیں. ان کی کلیکشن کو, اوریجنل کلیکشنز کو اکٹھا کر کے یہاں پر پیش کیا گیا ہے. اور اس زمانے کے بادشاہوں کے لباس, ان کے برتن, مٹی اور براس کے برتن عام طور پہ یوز کیے جاتے تھے. ایمبرائڈرڈ یہ ڈیکوریشن پیسز لگائے جاتے تھے گھروں میں. یہ سارے ایمبرائڈری, ہینڈ میڈ ایمبرائڈری ہے جو اس زمانوں میں استعمال کی جاتی تھی. اس سے گھروں کو سجایا جاتا تھا, دروازوں کو سجایا جاتا تھا. وال ہینگنگ پینٹنگز تھیں. جیولری بھی ہینڈ میڈ ہوتی تھی جو کہ کڑھائی کر کے بھی اور موتی کا کام کر کے جیولری بنائی جاتی تھی. اور مٹی اور براس کے بہت سے برتن ہیں. یہ ایک چرخہ بھی رکھا گیا ہے. یہاں پہ کاٹن گرو ہوتی ہے تو یہ لوگ بہت زیادہ کاٹن کے کپڑا بناتے تھے اور دھاگا چرخے سے بنایا جاتا تھا. اور یہ پوری گیلری ہے جس میں یہ بہت ساری چیزیں شو کی گئی ہیں. اسی طرح یہ لکڑی کی کلہاڑی کے اوپر براس ورک کیا گیا ہے جو کہ ایک بہت سکلفل طریقے سے ڈیزائننگ کر کے بنایا گیا ہے جو اس زمانے کے سکلز کو شو کرتا ہے. ریشمی بہت بڑے بڑے گاؤنز پہنا کرتے تھے جو امیر لوگ ہوتے تھے. تو یہ وہ ریشمی گاؤنز بھی ہیں جن پہ بہت زیادہ کمخاب کا کام ہوا ہے اور بنارسی کام ہوا ہے اور بہت ہی خوبصورت کپڑا ہے جس کے ساتھ ان کو بنایا گیا ہے. تو ان کو بھی یہاں پہ اسی طرح سے پیش کیا گیا تاکہ آنے والے دیکھیں. تو یہ جو ہے شمعدان رکھا گیا جو ہاتھی دانت کا بنا ہوا ہے اور یہ اس میں شمع جلائی جاتی تھی. یہ ایک الماری ہے جو دروازے کے ساتھ دروازے کھلے ہیں لیکن لکڑی کا بہت ہی خوبصورت کام اس پہ ہاتھ سے کیا گیا ہے اور یہ دیوار کے اوپر ڈیکوریشن پیس بھی ہے. اور یہ جیولری ہے جو ہاتھوں سے بنائی جاتی تھی. اس میں نگینے لگائے گئے ہیں اور اوریجنل سٹونز لگا کر یہ ہاتھ سے, لکڑی سے, براس سے جیولری بنائی جاتی تھی. یہ وہ برتن ہیں جو دعوتوں میں رکھے جاتے تھے. یہ بھی براس کے بنائے ہوئے برتن ہیں جو کہ بہت زیادہ اس پہ مینہ کاری کا اور چوب کاری کا کام کیا گیا ہے جس کو بڑی خوبصورتی سے. یہ لیدر کا جوتا ہے, وہ ہاتھ سے لیدر کے جوتے بنائے جاتے تھے اور دیکھیں کہ کتنے الیبوریٹو ورک کیا گیا, اس کے اوپر پوری ڈیزائننگ کی گئی ہے. یہ مٹی کے برتن خالی مٹی کے نہیں ہوتے تھے بلکہ ان کے اوپر اس طرح سے نقش نگاری اور پینٹنگ کی جاتی تھی. دیکھیں براس ورک کے اوپر بھی ہتھوڑی اور ان کے پاس ایسے آلات ہوتے تھے جن سے بہت خوبصورت ڈیزائننگ کے کام کرتے تھے. اور یہ اس علاقے کے لوگوں کے اسکل کو شو کرتا ہے کہ یہ لوگ کتنے خوبصورتی پسند تھے اور نہ صرف یہ خوبصورتی پسند تھے بلکہ کتنے اسکلفل تھے کہ جو بھی کام کرتے تھے اس کے اندر انتہائی مہارت رکھتے تھے. یہ ایک براس کی چائے دانی ہے, دیکھیں کتنے خوبصورت سے اس کے اوپر کام کیا گیا اور یہ جو ہے کسی بھی بہت ہی اسکلفل ورکر نے اس کے اوپر اپنا آرٹ ورک شو کیا ہے. اور اپنی زندگی کو, رہنے سہنے کو, براس کے برتن بہت استعمال کیے جاتے تھے اور سب چیزوں کو بہت ہی خوبصورتی کے ساتھ, سجاوٹ کے ساتھ اور بڑا جس میں آرٹ اینڈ پینٹنگ اینڈ ان کی زندگی کا ایک سٹینڈرڈ نظر آتا ہے جب ہم دیکھتے ہیں. تو وہ بہت ہی خوبصورتی سے کام کیا گیا جو ان کے ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو شو کرتا ہے. لیکن زیادہ تر چیزیں ہاتھ کی بنائی ہوئی. یہ ڈھولکی ہے ان زمانوں کے میوزیکل انسٹرومنٹس میں اور اس میں بھی لیدر کے ساتھ انتہائی خوبصورت کام کیا گیا. یہ ایک تارا بھی رکھا ہوا ہے وہاں پہ, ایک ہی تارا ہے اس کے اوپر لیکن اس میں ڈفرینٹ ٹیونز بجتی ہیں. یہ NWFP بلوچستان میں زیادہ تر استعمال ہوتا ہے. اور اسی طرح یہ ستار ہے, اس کے اوپر بہت ساری ٹیونز بجائی جاتی ہیں اور عام طور پہ یہ شاہی خاندانوں میں اور بادشاہ کے محل میں اس کو رکھا جاتا تھا. یہ ڈفرینٹ ٹیونز بجانے کے لیے بہت ماہر موسیقار اس پہ کام کرتے تھے. دیواروں کو بہت خوبصورت کیلی گرافی سے سجایا گیا ہے. یہ شمعدان ہے جس میں کہ موم بتی لگائی جاتی تھی اور یہ بہت خوبصورت لائٹ دیتا تھا. یہ براس ورک ہے جس کو ہاتھ سے کارو کر کے بنایا گیا ہے جو کہ اس زمانے کے اسکل کو شو کرتا ہے. اور اسی طرح سے شیشے, کنگیاں, دروازے, ڈیکوریشن کی چیزیں اس زمانے کے ہائی سٹینڈرڈ آف لیونگ کو شو کرتے ہیں. یہ کوائنس گیلری ہے
اور اس میں سارے کے سارے کوائنز رکھے گئے ہیں جن سے پتہ چلتا ہے کہ ان زمانے میں کس طرح کے سکے استعمال کیے جاتے تھے. یہاں ڈھیروں ڈھیر سکے ہیں, دیکھ کر انسان حیران رہ جاتا ہے. یہ 3 صدی کے بھی سکے دکھاتا ہے, اور اس زمانے کے بادشاہوں کے چہرے, اس زمانے کے مختلف جانوروں کے چہرے, یہ سب اس کے اوپر شو کیا گیا ہے. اور یہ ایون پاکستان بننے کے بعد کے بھی بہت سارے سکے اس میں شامل کیے گئے ہیں. تو اس طرح سکوں کا ایک بہت بڑا, اور مختلف قسم کے بیجز جو جنرلز کو, سولجرز کو لگائے جاتے تھے, وہ بھی سارے کے سارے یہاں پر شو کیے گئے ہیں. اور ان کو دیکھ کر حیرانی ہوتی ہے کہ کس طرح کام کیے جاتے تھے. نیکسٹ گیلری ٹکٹس گیلری ہے. یہاں لاکھوں کی تعداد میں ٹکٹس دیکھنے کو ملتی ہیں, اور یہ ٹکٹس مختلف ادوار کو شو کرتی ہیں. اگر غور سے دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ کس طرح ایک زمانے میں یہاں پر برٹش راج تھا تو ان کے ٹکٹس کیسے تھے, اور یہ برٹش راج انڈیا کے زمانے میں جب تھا اس کے ٹکٹس ہیں. اور اس کے بعد پاکستان بننے کے بعد قائد اعظم علامہ اقبال, لیاقت علی خان, فاطمہ جناح, مختلف پاکستان کے مختلف تاریخی امارات, ان کو کے ٹکٹ سے پتہ چلتا ہے کہ یہ پاکستان بننے کے بعد کے ٹکٹس ہیں. اور اسی کے ساتھ ساتھ مختلف قسم کے لیٹرز بھی شو کیے گئے ہیں, سٹیمپس لگی ہوئی ہیں پوسٹل سسٹم کی, کہ کیسے سٹیمپس ان زمانوں میں لگائی جاتی تھی, کیسے پوسٹ کارڈ بنتے تھے, اور کیسے لیٹرز بھیجے جاتے تھے. اس سے اگلی جو ہے وہ ہے ویپنز اور مسلم رول کے بارے میں. اور یہاں ہم دیکھیں تو ہاتھی دانت کے بنے ہوئے ویپنز اور مختلف میٹلز کے بنے ہوئے بڑے نوکدار قسم کے ویپنز ہمیں دیکھنے میں ملتے ہیں, جس میں چاقو, تلواریں, ایروز ہیں, اسپیڈز ہیں, مختلف قسم کے دستے بنائے گئے ہیں. اور ان ڈیزائننگز کو دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ ان زمانے کے اسلحہ ساز بہت ہی زیادہ مہارت رکھتے تھے, اور ہر ایک دستے کی جو ڈیزائننگ تھی وہ اس اسلحے کے اونر کی آئیڈینٹی کو شو کرتے تھے, اور اپنی اسکلفلنس کو بھی اس کے ذریعے سے شو کیا جاتا تھا, اور ساتھ ساتھ میں اپنے ذوق کو ظاہر کیا جاتا تھا کہ کتنے پرذوق لوگ ہیں جو کہ اس اسلحے کو استعمال کر رہے ہیں. اور یہاں پر دیکھا جائے تو بہت ساری تلواریں, اور لیکن یہ سب شو کرتی ہیں کہ یہاں کے لوگوں کے اسلحے پرانے زمانے کے تھے, گنز گرنیڈز نہیں تھے بلکہ تلواریں, چاقو, تیر, ایسی ہی چیزیں تھیں. نیکسٹ گیلری برٹش راج کے بارے میں ہے, اور اس میں دیکھیں کوئین کا بہت بڑا مجسمہ شو کیا گیا, اور کوئین کے پیچھے ہمیں 2 لوگ نظر آتے ہیں. یہ وہ 2 لوگ تھے جن کی مدد سے کوئین یہاں رول کیا کرتی تھی. اس کے علاوہ کوئین کے پاس بہت سی آرمی تھی جو یہ اسلحہ استعمال کرتے تھے. سر کے پہننے والے ہیٹ ہیں, اور لوہے کے خود ہیں, اور اس کے علاوہ یہ اسلحہ دیکھیں کتنا خوبصورت اس کے دستوں پر ڈیکوریٹو ورک بھی کیا گیا, مگر یہ اسلحے بہت ہی زیادہ آتشی اور خطرناک ہوا کرتے تھے. ان میں بڑی بڑی گولیاں ڈلتی تھیں, اور ان کے ساتھ بیلٹس ہوتی تھیں, ٹریگرز, اور دیکھیں گولی ڈالنے کی جگہ کتنی بڑی ہے. تو یہ شو کرتا ہے کہ اس زمانے میں یہ بڑے خطرناک اسلحے لے کر یہاں آئے تھے. یہ وار آف انڈیپینڈنس کی ایک پینٹنگ ہے جو یہ شو کرتی ہے کہ کیسے فریڈم اسٹرگل کے لوگ پرانا اسلحہ لے کر لڑ رہے ہیں تلواروں کے ساتھ, جبکہ برٹش آرمی کے پاس ماڈرن اسلحہ ہے جس کی وجہ سے وہ پھر ہار گئے. یہ یہاں پر مختلف پینٹنگز ہیں, حیدر علی, ٹیپو سلطان, جھانسی کی رانی, اور مختلف فریڈم فائٹرز کی شکل دکھائی گئی ہے, اور یہ ان لوگوں کو بھی دکھایا گیا جو ان کے ساتھ حصہ لے رہے تھے, مگر ان سب کے پاس پرانے اسلحے تھے, اور جس کی وجہ سے برٹش کے لیے وہ سب کچھ کرنا آسان ہوا. یہ وہ ساری گیلری ہے جس میں پکچرز دیکھ کر اندازہ ہوتا ہے کہ یہ ساری اسٹرگل اور اس دور کو ہم اچھے سے سمجھ سکتے ہیں کہ کس طرح سب کام ہو رہے تھے. پھر فریڈم اسٹرگل اور پاکستان موومنٹ کی بات آ جاتی ہے. قائد اعظم کی میٹنگز, پبلک میٹنگز, مختلف ایونٹس, ان کی ریئل فوٹوگرافس ہیں. عورتوں نے کردار ادا کیا فریڈم موومنٹ میں, ان کی تصویریں ہیں کہ کس طرح سے انہوں نے حصہ لیا. سر سید احمد خان, علی گڑھ موومنٹ, اس کے بارے میں تصویریں دی گئی ہیں, علی گڑھ موومنٹ کے ایجنڈا, 2 نیشن تھیوری, سب کے بارے میں. پاکستان موومنٹ, مسلم لیگ کے بانی, ان کی تصویریں. علامہ اقبال نے کس طرح الہ آباد ایڈریس پیش کیا, وہ ریئل ایڈریس یہاں لکھا ہوا ہے اور تصویریں دی گئی ہیں. قرارداد لاہور میں کیا کیا آئیڈیاز پیش کیے گئے, اور وہ بھی یہاں پہ اوریجنل تحریر ہے جو رکھی گئی ہے. مختلف اخبارات کے تراشے رکھے گئے ہیں جو شو کرتے ہیں پاکستان موومنٹ کے لیے کیا کیا کچھ لکھا گیا تھا. اور کچھ آگے تصاویر ہیں جو اس زمانے کی پولیٹیکل سچویشن کو شو کرتی ہیں کہ اگرچہ ہندو مسلمان اکٹھے چل رہے تھے مگر 2 نیشن تھیوری پر قائم تھے. اور پھر گول میز کانفرنس کے بارے میں لکھا ہے کہ کیسے الگ وطن بنا اور کیسے آئیڈیا مضبوط ہوا. تو یہ تھا لاہور میوزیم. امید ہے آپ نے بہت انجوائے کیا ہوگا. تھینکس فار واچنگ. لائک کریں, سبسکرائب کریں, شیئر کریں. ہم نے ارادہ کیا ہے کہ ہم آپ کو پاکستان کے مختلف میوزیمز کی سیر کرائیں گے, کراچی میں بھی, ٹیکسلا میں بھی, لاہور میں بھی. اور امید ہے کہ آپ ہمارے ساتھ بنے رہیں گے اور ہمیں انکریج کرنے کے لیے لائک بھی کریں گے, سبسکرائب بھی کریں گے اور شیئر بھی کریں گے. ہمارے ساتھ چلتے رہیے گا اور ہماری حوصلہ افزائی کرتے رہیے گا جس کی ہمیں اصل میں ضرورت ہے. بہت شکریہ. ٹیک کیئر. اللہ حافظ. اللہ حافظ.